السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں حضرت ادریس علیہ السلام اور موت کے فرشتے کا ایک عجیب و غریب واقعہ آپ کو بتائیں گے۔ یہ ویڈیو بے حد دلچسپ ہے، اس لیے آخری تک ضرور سے دیکھیے گا، اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ میرے پیارے دوستو، سیدنا ادریس علیہ السلام ایک دن اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے کہ ملک الموت آدمی کی صورت میں مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچی۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھنے والے انسان تھے۔ جب شام ہوتی، افطار کے وقت آپ کا کھانا جنت سے آتا، جس قدر آپ چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر جنت میں چلا جاتا۔ اس دن کا بھی کھانا جب آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا، لیکن مسافر نے کچھ نہ کھایا اور قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر کے بہت متاثر ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ اگلے دن حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا، اے مسافر، تو میرے ساتھ چل، خدا کی قدرت، جنگل میں جا کر دیکھ۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکل پڑے۔ چلتے چلتے گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ موت کے فرشتے نے کہا کہ چلو چند دانے گیہوں سے لے کر کھا لیتے ہیں، اور دونوں مل کر کھاتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، عجیب بات ہے، رات کو تو نے حلال کھانا نہ کھایا، اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ یہ وہاں سے دونوں بزرگ دوسرے باغ پہنچے۔ وہاں پر بھی انگور کو دیکھ کر کے حضرت ادریس علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر کی ملکیت سے تصرف حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر کے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ بیگانے کی بکری کو ذبح کر کے کھانا منع ہے۔ اس طرح سے 3 روز تک دونوں آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو لگا یہ شخص انسان نہیں معلوم ہوتا، آخر یہ کون ہے، اور فرمایا، خدا کے واسطے ظاہر ہو کہ تو کون ہے۔ مسافر نے کہا، میں اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ سب مخلوقات کی جان تم ہی نکالتے ہو۔ انہوں نے کہا، نہیں، میں تو آپ کے ساتھ رشتہ داری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن سے تم میرے ساتھ ہو، کیا اس وقت بھی تم نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ وہ بولیں، تمام روحوں کو قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسے ہے جیسے آپ کے دونوں ہاتھ کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے، یعنی جس کی موت کا حکم ملتا ہے، اللہ پاک کی حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولیں، اے حضرت ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ رشتہ داری قائم کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں تیرے ساتھ رشتہ داری تب قائم کروں گا کہ آپ مجھ کو روح قبض کرنے کی کڑکڑاہٹ سکھا دیں، تاکہ مجھے زیادہ خوف ہو اور میں عبادت اور زیادہ کروں، اپنے خالق کی اور بھی زیادہ عبادت کروں۔ ملک الموت نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کی خوشی کے بغیر کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے خداوند کی بارگاہ میں عرض کی، اور پھر جان قبض کرنے کا حکم ملنے پر جان قبض کر لی گئی۔ پھر موت کے فرشتے نے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی، اور اللہ پاک نے ان کو پھر سے زندہ کر دیا، اور پھر دونوں نے آپس میں رشتہ داری قائم کر لی۔ پھر موت کے فرشتے نے ان سے پوچھا، اے ادریس علیہ السلام، جان نکلنے کی تکلیف کیسی ہوتی ہے؟ وہ بولیں، جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کی کھال ادھیڑ دی جاتی ہے۔ موت کے فرشتے نے کہا، اے ادریس علیہ السلام، قسم ہے رب العالمین کی، جیسے میں نے آپ کے ساتھ آسانی کیا، اور جتنی آسانی میں نے آپ کے ساتھ کیا، ایسا میں نے کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا،
اے ملکل موت مجھے دوزخ کے دروازے تک لے چل تاکہ اس کو دیکھ کر مجھے خوف الہی زیادہ ہو اور میں زیادہ عبادت اور بندگی کروں۔ تب موت کے فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو دوزخ کے 7 طبقے دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے، اے ملک الموت مجھے جنت دیکھنے کی آرزو ہے جس کو دیکھ کر خوشی حاصل کروں اور عبادت زیادہ سے زیادہ کروں۔ موت کے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام ان کو جنت کے دروازے پر لے گئے۔ پھر انہوں نے جنت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ پھر کہنے لگے، اے عزرائیل علیہ السلام میں جان کی تلخی سہ چکا ہوں، پھر دوزخ بھی دیکھی ہے اور میری جگر پیاس کے مارے جل رہا ہے، اجازت ہو تو جنت میں جا کر ایک پیالہ جام پی لوں۔ تب انہوں نے کہا، ہاں اگر تم واپس آنے کا وعدہ کرو۔ شاید پیاس کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا وعدہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی جوتیاں درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر بہشتی میں داخل ہو گئے، کیونکہ باہر آنے کا وعدہ جو کیا تھا، اور نالین کو بھی درخت کے نیچے چھوڑ کر آئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد موت کے فرشتے نے ان کو آواز دی، اے ادریس علیہ السلام دیری نہ کریں۔ تو جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے عزرائیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب تو میں نے موت کا مزہ چکھ لیا ہے اور میں نے دوزخ بھی دیکھ لی ہے۔ یہ بھی اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ان کو وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ ہی ان کو وہاں سے نکالا جائے گا، یعنی جو جنت میں چلا گیا واپس نہ نکالا جائے گا۔ اے عزرائیل اب میں ہرگز نہیں آؤں گا۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی، اے عزرائیل تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ کو دیکھ کر جنت میں جا رہے تھے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام بولے، ہر نبی پر جنت حرام ہے جب تک کہ جنت میں ختم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل نہ ہوں۔ پھر آواز آئی کہ اے عزرائیل میں بہشتی کو درہیش نہیں رکھتا، لیکن پہلے بہشتی میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل ہوں گے، ان کے بعد ان کی امت داخل ہوگی۔ حضرت ادریس علیہ السلام بہشتی میں چلے گئے اور ان کے فرزند ان کی جدائی میں گریہ اور جاری کرنے لگے، ان کی یاد میں آنسو بہاتے اور بہت روتے۔ ایک دن ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم رویا مت کرو، میں تمہارے پاس کسی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو دن رات دیکھنا اور پوجنا، اس سے تمہارا سب درد اور دکھ ختم ہو جائے گا، تم سب خوش رہو گے۔ اب ابلیس لعین نے ایسی صورت بنائی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی شکل اور اس مورتی میں کوئی فرق نہ تھا۔ وہ لوگ اس صورت کو پوجا کرتے، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے بت پوجنے کا رواج پوری دنیا میں پھیل گیا۔ پورب سے لے کر پشچم تک یہ رواج جاری رہا۔ کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ جانتا، نہ کسی کے پاس علم تھا اور نہ ہی اچھا عمل۔ بعد میں خدائے تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو ہدایت کی راہ بتائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر بتانے والے مسلمان کے انبیاء اکرام علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بیحد پسند آئی ہوگی، تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔